أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بس تم پاکی بیان کرو اللہ کی جب تم شام کرو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اوقات ہیں یہ خاص طور پر نماز کے اوقاتوں کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے. نماز کی جو 5 نمازوں کا وقت ہے ان کا بھی جو ہے وہ ان آیات کے اندر ذکر ہے کہ صبح بھی ظاہر ہے فجر کی نماز ہے، اور اس طرح شام کو مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور اس طرح دن کا بھی ذکر ہے، ظہر کا بھی. تو گویا یہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کیا کہ تم صبح بھی اللہ کو یاد کرو، شام بھی اللہ کو یاد کرو. اور جو اگلی آیت میں ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور عشاء کے وقت، رات کے وقت بھی، اور وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم زور کرتے یعنی دن کے وقت بھی. تو گویا جتنے بھی اوقات ہیں ان سب میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اور ظاہر ہے یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی یاد کا، اللہ سے ملاقات کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز میری یاد کے لیے جو ہے وہ قائم کرو. کہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے، اور ایک ایک چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جواب بھی دے رہے ہیں، اور اللہ اس کی جو بھی وہ حمد و ثنا جو بھی نماز کے اندر پڑھ رہا ہے اللہ ان سب کو جو ہے وہ سن رہا ہے. اور اس طرح رکوع ہے، سجدے کی حالت ہے، یہ جتنی بھی حالتیں ہیں یہ ظاہر ہے نماز کے اوقات نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے ایک بندے کے لیے. اور ویسے بھی ظاہر ہے نماز کے اندر ہم سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، بار بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کا جو ہے وہ تکرار کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی یاد انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ بندے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں کبھی بھولوں گا نہیں، میں تمہارے اوپر اپنی عنایتیں کروں گا، میں تمہارے اوپر اپنے انعامات کروں گا. کہ وہ رب کے جس نے ساری کائنات بنائی ہے وہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہر طرح کا فضل و کرم کرے گا. اس لیے اللہ کی یاد سے انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور جو اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متقین کی ایک صفت کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کو بھی یاد رکھتے ہیں. اگر وہ اٹھتے بیٹھتے کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہر کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے اندر ان کی زبان جو ہے وہ تر رہتی ہے. اس لیے سب سے بڑی یاد یہ ہے، سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم انسان مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صبح شام کے جو اذکار ہیں اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کریں
تاکہ اللہ کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تعریف ہو سکے، وہ اس انسان کے لیے گویا آخرت کا ذخیرہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور جو نماز کے اوقات ہیں، غیر نماز کے اوقات میں تو زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اسی سے مانگنا، تبھی جا کر انسان کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ جو ہے وہ کون ہے کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اس طرح مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں بھی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ اللہ جس کی آپ حمد و ثنا کر رہے ہیں، جس کو آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ رب آخر ہے کون؟ وہی رب تو ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی رب ہے کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور زندگی موت اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ یعنی وہ رب ایسا ہے کہ وہ مردہ چیز سے بھی زندہ کو نکال سکتا ہے، کہ جس طرح ایک انڈا ہے وہ بے جان ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے وہ چوزہ نکالتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی مردہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ چیزیں نکال لیتا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کے کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا نطفہ، اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اس ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری رب کی بنائی ہوئی، اور زمین ہے، انسان ہے، ساری مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب بنانے والی وہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور تقریباً جب وہ یہ جو تحقیق آئی کہ تقریباً 16-17 ہزار مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، یہ جو چرند پرند، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سمندروں کے نیچے رہنے والے، جنگلوں کے اندر رہنے والے، یہ بے شمار مخلوقات ہیں، ان سب کو رزق پہنچانے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ رب ہی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور جو آخر میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تمہیں بھی اسی طرح جو ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ کہ یعنی انسان کو یہ یاد دلایا کہ یہ جو تم دنیا کے اندر آئے ہو یہ بھی اللہ کی مہربانی، یہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اور ایک وقت آئے گا تمہاری موت کا وقت جب پورا ہوگا، تمہیں قبروں کے اندر دفن کیا جائے گا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور حشر کا میدان ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں انسانوں کو قبروں سے نکال کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سارا جو ہے وہ معاملہ ہو۔ اس لیے انسان کو کہا کہ تم چاہے قبروں کے اندر ہزاروں سال بھی رہو، تمہارے جو ہے وہ ہڈیاں ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں دوبارہ حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور تمہیں جو ہے وہ دوبارہ نکال دیا جائے گا، وہ تمہیں دوبارہ وہاں پر حشر کے میدان میں پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں پر پھر جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا اس رب کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اور جو اس رکوع کے شروع کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ہی ہے ساری کائنات کو بنانے والا، اور پھر دوبارہ بھی وہ انسان کو بنائے گا، اور پھر جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آخری ٹھکانہ اسی رب کے پاس ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، ایک چانس ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اچھے اعمال کریں، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔